اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اردو کے ساتھ ڈاکٹر علی عمران حاضر ہے۔ دوستو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربی بہت مشکل ہے، حالانکہ اردو بولنے والوں کے لیے ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقین نہیں آ رہا تو آئے میں آپ کو سورہ فاتحہ کا ابتدائی ترجمہ علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے سکھاتا ہوں۔ دیکھیں، حرف با کا ترجمہ ہوگا کے ساتھ، جیسے بخوبی، خوبی کے ساتھ۔ پھر مرکب باسم میں اردو مفہوم اسم ہے، یعنی نام۔ پھر اللہ میں اردو مفہوم اللہ ہے، اور الفاظ الرحمن اور رحیم میں اردو فہم رحمان و رحیم ہے۔ پھر الحمد کے شروع میں ال ہے، جس کا یہاں ترجمہ ہوگا تمام۔ اس کے بعد حمد اسی شکل میں اردو میں موجود ہے، یعنی تعریف۔ پھر للہ کے شروع میں حرف لام ہے، یعنی لیے، اور للہ اللہ کے لیے۔ پھر لفظ رب اسی شکل میں اردو میں موجود ہے، یعنی پرورش کرنے والا۔ پھر اس کے بعد عالمین میں اردو فہم عالم ہے، یعنی کائنات۔ پھر الفاظ رحمان و رحیم بکثرت اردو میں بولے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لفظ مالک ہے، یعنی گھر کا مالک، دکان کا مالک۔ پھر یوم اردو میں بکثرت موجود ہے، جیسے یوم آزادی، اور یوم کے ساتھ الدین ہے۔ یہاں اس سے مراد وہ خاص دن ہے جب نظام جزا و سزا قائم ہوگا۔ پھر عیا کے شروع میں عیا ہے، جس کا ترجمہ ہوگا صرف، یعنی اونلی۔ اور اس کے بعد نعبدو ہے، جس کے شروع میں نون ہے، اور نعبدو میں اردو فہم عبادت کرنا ہے۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ سوائے عیا کے تمام الفاظ و حروف اردو فہم رکھتے ہیں۔ الحمدللہ، آج ہم نے جو الفاظ و حروف سمجھے ہیں وہ قرآن پاک میں کم و بیش 6455 مرتبہ دہرائے گئے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ عیا کا اور نعبدو کے ساتھ سرخ یا سبز رنگ کی علامات جڑی ہیں۔ یہ پروناؤنز ہیں، یعنی ضمائر، جیسے میں، تم، ہم، وہ وغیرہ۔ جو الفاظ کے ساتھ 6 علامات الف، تے، نون، یہ، کاف اور ہے کی شکل میں جڑی ہوتی ہیں۔ ناظرین، میں نے پہلی 4 علامات الف، تے، نون اور یہ کو جوڑ کر ایک سبق بنایا ہے اتنی، جس کی سرخ علامات شروع میں جڑ کر پریزنٹ یا فیوچر بناتی ہیں، جبکہ آخر میں جڑ کر پاسٹ بناتی ہیں۔ دیکھیں، شروع کی الف کا مطلب ہوگا میں، تے کا تو، نون کا ہم، اور یہ کا وہ۔ جیسے ادخلو میں داخل ہوتا ہوں، تدخلو تو داخل ہوتا ہے، ندخلو ہم داخل ہوتے ہیں، اور یدخلو وہ داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ نعبدو کے شروع میں نون ہے، یعنی ہم، اس لیے نعبدو کا ترجمہ ہوگا ہم عبادت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لفظ کے آخر میں الف یا زبر ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ، جیسے دخلا وہ داخل ہوا، اور دخلو وہ داخل ہوئے۔ اور پھر تے زبر تا کا ترجمہ ہوگا تو، جیسے دخلتا تو داخل ہوا، اور نون الف نا کا ترجمہ ہوگا ہم یا ہمارا، جیسے دخلنا ہم داخل ہوئے، ربنا ہمارا رب۔ اور یا ہو تو اس کا ترجمہ ہوگا میرا، جیسے ربی میرا رب۔ اس کے بعد یاد رکھیں کہ آخر میں آنے والی کاف کا ترجمہ ہوگا تیرا یا تمہارا، جیسے ربو کا تیرا رب، ربکم تمہارا رب۔ اب چونکہ عیا کے آخر میں سبز رنگ کی کاف ہے، یعنی تیری، اس لیے عیا کا ترجمہ ہوگا صرف تیری ہی۔ پھر آخر میں آنے والی ہا کا ترجمہ ہوگا اس کا یا ان کا، جیسے ربو اس کا رب، ربوہا اس کا رب لیکن مؤنث کے لیے، اور ربہم ان کا رب۔ ناظرین، اب آئیں ہم علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے سورہ فاتحہ کا ابتدائی ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے، تمام حمد اللہ رب العالمین
کے لیے ہے، جو رحمان و رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ناظرین، اس علامتی طریقہ تدریس کی مدد سے آپ قرآن پاک کی کسی بھی آیت کا ابتدائی ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب ڈاکٹر علی عمران کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔